بلکہ ایک مرتبہ میرے آقا نے پوچھا، حج کے موقع پوچھا، حضور نے فرمایا آج کیا دن ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ آج دن کیا؟ کہا اللہ جانتا، اللہ کا رسول جانے۔ پھر کہا مہینہ کون سا ہے؟ تو کہا اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ کہا شہر کون سا ہے؟ تو کہا اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ حالانکہ سب کو پتا تھا مکے میں ہے، دن جمعہ کا ہے، اسی طریقے سے مہینہ حج کا ذی الحجہ شریف ہے، لیکن کوئی اپنی علمی لیاقت نہیں بتا رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ یہ ادب تھا، مصطفیٰ جانے رہے۔ اور آج ایسے چھوٹے چھوٹے چھوکرے لڑکے جن کو میں پورے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں نہ نماز کے فرائض یاد ہے، نہ نماز کے شرائط یاد ہے، بلکہ اگر تحقیق کر لیں اور پوچھ لیں تو ان کو استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا۔ جو شریعت نے بتائی نا کہ گرمیوں میں استنجا کیسے کرنا چاہیے اور سردیوں میں کیسے کرنا چاہیے، وہ بھی ان کو نہیں پتا ہوگا۔ اور وہ بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ حضور کو تو اتنا علم تھا، حضور کو تو اتنا علم تھا، اور وہ تو یہ جانتے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ 1400 سال گزرنے کے بعد وہ لڑکے جن کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، اور وہ صحابہ جنہوں نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا، نزول قرآن کے جو عینی شاہدین ہیں، وہ جب بات کرتے تو کہتے اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ یہ تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے، مسلمان رسوا کیوں ہو رہا ہے، مسلمان پوری دنیا میں تباہ کیوں ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان جب تک اپنے نبی کا ادب کرتا رہا، کیسر و کسریٰ کا تاجدار رہا، جب سے مسلمان سے ادب چلا گیا اس وقت سے مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ معاذ اللہ لوگوں نے مسلمانوں کو پیر کی جوتیاں بنائی۔ یہ دنیا میں جو موب لنچنگ ہو رہی ہے نا، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں جو ذلیل ہو رہا ہے نا مسلمان، خیموں کے اندر، اللہ اکبر، کیمپوں کے اندر مسلمانوں کو گھسیڑا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ کہیں کی داستان تمہیں پتہ ہے، کہیں کی نہیں پتہ ہے۔ روہنگیوں پہ جو ظلم ہوا یا کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، یقیناً جنہوں نے ظلم کیا وہ بدترین لوگ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں مسلمان بھی قصوروار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے اگر یہ بحث کرے کہ رسول اللہ کو تو اماں عائشہ کا گمشدہ ہار پتہ نہیں تھا، تو پھر وہ قوم کو کیمپ میں نہیں بھیجا جائے گا تو پھر کسے بھیجا جائے گا؟ پھر اس قوم کو ذلیل نہیں کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا کل تک ہم بادشاہ تھے۔ لوگ کانفرنس سے کر رہے ہیں، کانفرنس کا عنوان کیا ہے پتہ ہے؟ مسلمانوں کی ذبح حالی کا سبب۔ اور ذبح حالی کا سبب مطلب ذلیل ہونے کا سبب کہہ لو، گراوٹ کا سبب کہہ لو۔ اور تقریر کر رہے ہیں مولوی، کیا ندوہ میں جلسہ ہو رہا ہے، سہارنپور میں ہو رہا ہے، تقریر کیا ہو رہی؟ مسلمان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اس لیے مسلمان ذبح حالی کا شکار ہے، مسلمان کے پاس دولت نہیں ہے اس لیے ذبح حالی کا شکار ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب ہوش میں بات کرو، کون سے ایجوکیشن کی تم بات کرتے ہو؟ کسی بھی شہر میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، بتاتا ہوں آج سے 100 سال پہلے جتنے ڈاکٹر تھے اس سے زیادہ آبادی کے اعتبار سے آج مسلمانوں کے پاس ڈاکٹر موجود ہے۔ کل جتنے مالدار تھے اس سے زیادہ مالدار آج موجود ہے۔ مسلمان لکھ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہے، مسلمان کہاں غریب ہے؟ یقیناً آبادی کے اعتبار سے اگر تناسب دیکھیں گے، کل جتنی دولت تھی اس سے زیادہ دولت آج ہے، کل جتنی ڈگریاں تھی اس سے زیادہ ڈگریاں آج ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کے پاس ایجوکیشن، یقیناً کچھ لوگ ہیں جاہل، لیکن تناسب کے اعتبار سے کل کے مقابلے میں آج دیکھیں تو بڑا فرق ہے اور ترقی نظر آ رہی ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس لیے ذلیل ہو رہا ہے، بالکل یہ بات بھی سچ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو کل کے مقابلے میں مسجدیں آج زیادہ ہیں، یہ بھی بات ہے۔ کل کے مقابلے میں حج کرنے والوں کی تعداد آج زیادہ ہے۔ تو ذبح حالی کا اصل سبب کیا ہے؟ کہ کل تک بادشاہ تھے آج بھکاری ہو گئے، کل تک بادشاہ تھے آج فقیر ہو گئے، کل تک تاجدار تھے آج کاسا لیس ہو گئے۔ تو میں بتاؤں گا آپ کو اور پورے دلیل کے ساتھ بتاؤں گا، جب تک مسلمان اپنے نبی کا ادب کرتا رہا تب تک وہ بادشاہ رہا، غالب رہا۔ تب سے نبی کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا تھما دیا۔